ہاللویا جو ہے اس کو پڑھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہاللویا کے متعلق جو ہے وہ سیکھیں، چونکہ آج فی زمانہ جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر اس مقدس لفظ کی بہت زیادہ جو ہے وہ تشہیر بھی ہے، لیکن اگر میں کہنا چاہوں تو لوگ اس کا بہت زیادہ غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ ہاللویا جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا۔ اگر ہم دیکھیں تو لفظ ہلل جو ہے اس کا مطلب ہم ہے، اس کا مطلب گیت ہے، اس کا مطلب تعریف ہے، یعنی خدا کی حمد، خالی حمد یا تعریف۔ اور جو لفظ یایا ہے اس کا مطلب ہے یہوہ یا خدا۔ اور یہ آپ کو عبرانی زبان میں ہاللویا، اور اگر یونانی زبان میں آپ دیکھیں، جب پرانے اور نئے عہد نامے کا ترجمہ یونانی میں ہوا تو ہاللویا، اور لیٹن زبان جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کیتھولک زبان کی جو بائبل ہے، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب پریز دا لارڈ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہوہ کی تعریف ہے۔ یہ پوری بائبل میں تقریباً 24 دفعہ لفظ ہاللویا استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں، زبوروں کی کتاب میں 20 دفعہ اس کا ترجمہ استعمال ہوا ہے۔ اگر اردو زبان میں بھی آپ دیکھیں تو خدا کی تعریف ہے، جیسے کہ زبور 150 میں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی حمد کریں۔ لفظ ہاللویا ہے جس کی حمد یا تعریف ترجمے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مگر نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں اس کی پہلی 8 آیات میں 4 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور 19ویں آیت جو ہے میرے لیے ذرا اونچی آواز میں آپ تلاوت کریں گے تو مجھے اندازہ ہوگا بتانے میں کہ یہ مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامے میں آخری کتاب کے طور پر ہی کیوں پیش کی گئی ہے۔ برائے مہربانی اونچی آواز میں تلاوت کیجیے گا۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 19ویں آیت، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ یہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں 19ویں آیت میں، جو باتیں ہیں اور جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں۔ اور یہ لفظ ہاللویا ابھی ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ساری بائبل میں ہی ایک ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کو یا ڈسپنسیشنل تھیوری کو، جسے ہم بائبل کے دوار کہتے ہیں، اگر ہم نہ مانیں تو ہم بائبل کا صحیح طور پر جو ہے ترجمہ اور تشریح نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آدم اور حوا کو خدا نے جب پیدا کیا تھا تو وہ دونوں کیا تھے؟ ننگے تھے، برہنہ تھے۔ لیکن آج ہم کپڑے پہنتے ہیں، چونکہ یہ دور کیا ہو گیا ہے؟ بدل چکا ہے۔ اور اسی طرح ابراہام کو، اسحاق کو اور یعقوب کو کون سا دن پاک ماننے کے لیے کہا گیا تھا؟ سبت کا دن۔ لیکن ہم کون سا دور اس دور میں منا رہے ہیں؟ ہفتے کا پہلا دن۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ احبار کی کتاب میں کچھ جانوروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو پاک اور ناپاک ہیں، جنہیں آپ نے نہیں کھانا، لیکن اگر آپ تموتھیوس کا خط پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ آپ دعا کر کے جو مرضی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ سکھایا گیا کہ پرانے عہد نامے میں کیسے کیسے وہ لوگ قربانیاں دیتے تھے۔ لیکن آج جب ہم نئے عہد نامے کو مانتے ہیں یا پڑھتے ہیں
تو ہمیں جو ہے وہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے قربانی یسوع مسیح نے دے دی ہوئی ہے. ہاللیلویا کو 4 وجوہات کی بنیاد پر کہا گیا ہے، اور اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو پہلے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے 18ویں باب کی آخری آیت تک آپ کو کبھی بھی یہ لفظ اس حالت میں ہاللیلویا لکھا ہوا نہیں ملے گا. کہاں پر لکھا ہے؟ 19ویں باب کی پہلی 8 آیات میں. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. اور اس کی 4 ہی میں وجوہات بتانا چاہتا ہوں. پہلی وجہ ہے جب مخالف مسیح کسی ایک ایسے علاقے کو استعمال کرے گا جسے مکاشفہ کی کتاب میں قصبی کہا گیا ہے. یہ قصبی یا بابل کا شہر جب برباد کر دیا جائے گا، جب راستی کے ساتھ اور جائز طریقے سے اسے سزا دی جائے گی، تب آسمان پر ایک بڑی جماعت نے خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ان الفاظ سے تعظیم کی ہے کہ ہاللیلویا، نجات، جلال اور قدرت ہمارے خداوند کی ہے. پہلی کیا وجہ ہے جی؟ جہاں پر ہاللیلویا بولا گیا ہے، آسمان کے اوپر بڑی جماعت نے ہاللیلویا بولا ہے. بڑی جماعت میں کون کون ہے؟ پرانے عہد نامے کے مقدسین، نئے عہد نامے کے وہ ایماندار جو زندہ اٹھائے گئے ہیں، ان کی بڑی جماعت نے ہاللیلویا کہا ہے. کب؟ جب اس قصبی سے جس نے خدا کے بندوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ان سے بدلہ لیا گیا، تو تب بڑی جماعت نے کیا کہا ہے؟ ہاللیلویا. اور دوسری وجہ، اس شہر جسے بابل کہا گیا ہے، اس کی چتا اٹھنے کے وقت جب دھواں دیکھا گیا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دوسری دفعہ وہاں پر ہاللیلویا ہوا. کب دوسری دفعہ ہاللیلویا ہوا؟ جب اس بابل شہر کی چتا جل رہی تھی، وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، تو پھر دوسری دفعہ آسمان پر کیا ہوا؟ ہاللیلویا لفظ خداوند کی تعریف کے لیے استعمال کیا گیا. اور پھر تیسری دفعہ 24 بزرگوں نے جب بڑی جماعت کو کہتے یہ سنا ہاللیلویا، تو 24 بزرگوں نے اور 4 جانداروں نے بڑی جماعت کے ساتھ مل کر کیا کہا؟ آمین ہاللیلویا. وہ بھی اس بڑی جماعت کے ساتھ مل گئے. اور چوتھی دفعہ جب ہاللیلویا آسمان پر کہا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے خدا قادر مطلق کیا کرتا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی جب بادشاہی شروع ہو گئی تو اس وقت بڑی جماعت نے کیا کہا؟ ہاللیلویا. چوتھی دفعہ کلیسیا نے کہا ہے. چوتھی دفعہ کس نے کہا ہے؟ جو ضیافت میں شریک ہونے جا رہی ہے. تو یہ ہاللیلویا لفظ بڑا مقدس ہے، اور اس کی خاص 4 وجوہات ہیں، اور اس کا خاص موقع ہے جس پر یہ لفظ ہاللیلویا بولا گیا ہے. لیکن میں آج بڑا دکھی ہوتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج لوگ عبادتوں میں مائک چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ جب مائک چیک کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہاں بائبل میں وجوہات لکھی ہوئی ہیں، ایک وقت لکھا ہوا ہے جہاں پر ہاللیلویا کہا گیا ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم عبادتوں میں کہتے ہیں کہ فلاں بھائی یا فلاں بہن دعا کرے، تو جب انہیں آگے بلایا جاتا ہے تو وہ دعا میں یہ نہیں کہتے لوگوں کو آ کر کہ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، بلکہ وہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا. کئی دفعہ میں اب دیکھ رہا ہوں یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ پرزائڈر بنتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے ہم خداوند کی تعریف میں زبور 72 گائیں گے، اور جب لوگ زبور 72 گاتے ہیں مل کر تو اپنے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پریز دی لارڈ ہاللیلویا. یعنی وہ تعریف نہیں ہے جو زبور 72 میں آپ لوگ مل کر گا رہے ہیں. وہ نعرے لگانا
اور بے وقت لگانا، بے وجہ لگانا اور بائبل کے مطابق نہ لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ آج کئی دفعہ میں بہت سارے شراب پینے والے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، جب وہ جو ہے شراب یا الکوہل پی کر تھوڑا مست ہو جاتے ہیں تو وہ ہاللویہ لفظ کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ ایک مقدس لفظ ہے، اور میرے عزیزو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آج بہت سارے جو لوگ شور شرابے کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ لفظ ہاللویہ کا مس یوز کرتے ہیں، وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ سو یہ لفظ بڑا تقدس والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، اور اس کی بڑی عزت ہے۔ سو برائے مہربانی آپ اسے سیاق و سباق سے ہٹ کر، آپ اس کی بغیر کسی وجہ کے استعمال کر کے خداوند کے کلام کی تحقیر نہ کریں۔ خداوند اس لفظ ہاللویہ کو سیکھنے کے باعث مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ شکریہ، تھینک یو۔